بادشاہ سلامت بیوقوفی کے ساتھ چلتے پھرتے اشتہار تھے۔ انتہائی متلون طبیعت کے مالک تھے۔ خود کو زمانے بھر سے چلاک گردان تھے۔ ہر کام میں بلا وجہ ٹانگ اڑانا اور بنے کاموں کو بگاڑنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بادشاہ سلامت کی عوام ان سے تنگ آ چکی تھی، خصوصاً ملکہ عالیہ کا تو برا حال تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کو کسی بچے کی طرح سزا دے۔ خصوصاً اس کی خواہش تھی کہ ماں بدولت کے لمبے کانوں کو کھینچ کر اور لمبا کر دے، مگر یہ خواہش پوری کرنے کی اس نے کبھی جسارت نہیں کی کہ مبادا بادشاہ سلامت ناراض ہو کر حکم صادر نہ فرما دے کہ ملکہ عالیہ کا سر قلم کر دیا جائے۔ ان کی بے رحمانہ طبیعت میں سب سے بری عادت یہی تھی کہ وہ جا بجا سر قلم کرنے کا حکم سناتے رہتے۔ اس پر متلون مزاجی کا یہ عالم کہ نہایت لاپرواہی سے یہ حکم صادر کرتے اور پھر کئی کئی دن پچھتاتے بھی رہتے، لیکن تب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ایک دن بادشاہ سلامت اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے اور حسب روایت اپنے وزراء کے کاموں کا بیڑا غرق کر رہے تھے۔ وزراء نہایت غور و خوض کے بعد جو بھی سفارشات پیش کرتے تھے، بادشاہ سلامت ان کی تمام تجاویز کو بڑی شدت و مت سے مسترد کر دیتے تھے۔ آخر کار تنگ آ کر وزراء احتجاجاً دربار سے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ سلامت فوراً چلائے کہ شاہی جلاد کو بلایا جائے اور تمام وزراء کے سر قلم کر دیے جائیں۔ بیچاری ملکہ نے فوراً بادشاہ سلامت کے کان میں کہا کہ آپ کے وزراء کے سر قلم کروائیں گے تو رعایا آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور لوگ آپ سے تخت و تاج چھین لیں گے۔ لیکن بادشاہ سلامت اس مشورے کے بعد مزید جلال میں آ گئے اور اپنے حکم پر عمل درآمد کروانے کے لیے دربار میں شور مچانے لگے۔ اس بار ملکہ نے زیادہ سخت لہجے میں بادشاہ سلامت کو سمجھایا کہ اگر وہ سب لوگوں کے سر قلم کروا دے گا تو کیا مردوں پر حکومت کرے گا۔ بادشاہ سلامت نے نہایت غصے سے اپنی ملکہ کی طرف دیکھا تو ملکہ کو ایسا لگا جیسے وہ اگلا حکم اس کا سر قلم کرنے کا دے دے گا، لہٰذا وہ جلدی سے بادشاہ کے قریب گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے تھپ تھپایا اور اس سے کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، بہت گرمی ہے، آئیے ہم چلتے ہیں اور کہیں سے ونیلا اور اسٹرابری سے بنی مزیدار آئس کریم کھاتے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ سلامت کو مستقل بنیاد پر کوئی چیز پسند تھی تو وہ آئس کریم۔ جب تک بادشاہ سلامت آئس کریم تناول کرتے تو ان کی خوش مزاجی دیکھنے کے لائق ہوتی، لہٰذا ملکہ عالیہ نے جیسے ہی آئس کریم کا ذکر کیا، بادشاہ سلامت کی تمام اکڑ دھری کی دھری رہ گئی۔ فوراً تخت سے اترے، ملکہ عالیہ کا ساتھ لیا اور بازار میں واقع آئس کریم کی سب سے اچھی دکان کی طرف چل دیے۔ جب رات ہو گئی تو تمام وزراء ملکہ عالیہ کو ملنے محل میں آئے اور ملکہ عالیہ کو سب کا مشترکہ فیصلہ سنایا کہ وہ دل و جان سے ملکہ عالیہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر بادشاہ سلامت نے اپنی یہ روش جاری رکھی تو ان کو پکڑ کر اندھیر نگری جانے والی گاڑی میں سوار کر دیں گے، جہاں سے وہ دوبارہ واپس تشریف نہیں لا سکتے، اور ان کی عدم موجودگی میں ملکہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال لیں تو ان کو دلی مسرت ہوگی۔ مگر ملکہ نے یکسر وزراء کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس نے بیچارگی سے وزیروں کو اپنی مجبوری سے آگاہ کیا کہ اگر بادشاہ سلامت کو اندھیر نگری والی گاڑی میں سوار کیا گیا تو اسے بھی بادشاہ کے ساتھ جانا ہوگا، کیونکہ وہ راستے میں بادشاہ کو اپنی حماقتوں سے محفوظ رکھیں گی۔ ملکہ کو پتا تھا کہ بادشاہ سلامت ہمیشہ جرابیں الٹی پہنیں گے، ابلا ہوا انڈا چمچ سے کھانے کے بجائے کانٹے سے کھانا پسند کریں گے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ملکہ بادشاہ کے ساتھ جانے کے بجائے ملک پر حکومت کریں۔ وزیروں نے ملکہ کو پھر اپنی مجبوری سے آگاہ کیا کہ سلطنت کے امور کو سنبھالنے کے لیے کوئی ایسا شخص ان کی نظر میں نہیں ہے جو کہ ملکہ کی طرح رحم دل اور عقل مند ہو، لہٰذا اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر تو وہ چلے گئے، لیکن ملکہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ بیچاری ملکہ کا دل بادشاہ کے ساتھ اندھیر نگری جانے کو بالکل ہی نہیں کر رہا تھا۔ ابھی کل ہی اس نے 2-3 دن محنت کر کے اسٹرابری کا جیم تیار کروایا تھا،
جو اسے کھانے میں بہت پسند تھا، اور ابھی تو اس نے اسے چکھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ بادشاہ کی تمام تر حماقتوں کے باوجود اسے بھی خوش دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ لوگوں کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بیچاری ملکہ عجیب مشکل میں پڑ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بادشاہ سلامت کا سارا دن آئس کریم کھانے کو ملتی رہے تو وہ خوش ہی رہیں گے۔ تبھی اسی سوچ سے ملکہ کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آئی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے اس ترکیب سے ساری مشکلیں حل ہو جائیں۔ ملکہ نے فوراً کالا چوگا پہنا اور نہایت رازداری سے محل سے نکل کر وہ آئس کریم کی دکان پر پہنچی۔ یہ دکان 2 بونوں کی تھی۔ وہ ملکہ کو اس وقت دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ ملکہ نے انہیں بتایا کہ کل بادشاہ سلامت کی سالگرہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ان کے لیے اس موقع پر انتہائی مزیدار آئس کریم تیار کرو۔ دنیا کی سب سے اچھی چیزیں مثلاً چاند کی کرنیں، خوبصورت سرخ اور سنہری تتلیوں کے پروں کی چمک وغیرہ اس میں ڈالو، اور پھر اسے اسٹرابری کے جیم سے مزین کرو، کیونکہ وہ بادشاہ سلامت کا پسندیدہ ترین ذائقہ ہے۔ وہ انہوں نے ملکہ سے اپنی بہترین کاوش کرنے کا وعدہ کیا اور پھر سرخم کر کے کھڑے ہو گئے۔ ملکہ نے انہیں صبح 11 بجے آئس کریم محل پہنچانے کا حکم دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ وہاں سے سیدھا محل جانے کے بجائے وہ شہر کے آخر میں واقع ایک چھوٹے سے مکان میں گئی، جہاں ایک پرانی جادوگرنی رہتی تھی جو لمبے عرصے سے جادو کرنا چھوڑ چکی تھی اور اب سویٹر بن کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ وہ ملکہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، اور پھر جب ملکہ نے اس سے اپنی مشکل کا ذکر کیا تو وہ فوراً ملکہ کی مدد کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے پاس باورچی خانے میں رکھے ہوئے ایک ڈبے میں کچھ منتر محفوظ پڑے تھے۔ اس نے ملکہ کو ایک چھوٹا سا منتر دیا اور بتایا کہ یہ کسی بھی کیک یا آئس کریم میں آسانی سے گھل جائے گا۔ ملکہ نے جادوگرنی کا شکریہ ادا کیا اور جادوگرنی کو سویٹر بننے کے لیے دینے کا وعدہ کیا اور اس کی آمد کو راز رکھنے کا وعدہ لیا، اور پھر محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اگلے دن صبح 11 بجے بونے آئس کریم لے کر آئے۔ یہ بہت ہی شاندار آئس کریم تھی۔ اس میں کوسے قزح کی تمام رنگ جھلک رہے تھے اور واقعی چاند کی کرنوں سے یہ جھلمل کر رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اسے کھانے کے بجائے صرف دیکھا جائے۔ ملکہ نے آئس کریم لے کر بونوں کا شکریہ ادا کیا اور آئس کریم کو اپنے کمرے میں لے جا کر اس میں نہایت رازداری سے منتر شامل کر دیا۔ بادشاہ سلامت کا اس دن مزاج بہت برہم تھا۔ انہوں نے کچھ ہی دیر پہلے وزراء کو طلب فرمایا تھا اور ان پر خوب گرجے برسے تھے۔ خوب بے عزت ہونے کے بعد اب وزیر اندھیر نگری کا ٹکٹ ہاتھ میں لیے کھڑے تھے، جو انہوں نے بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں تھما کر انہیں گاڑی میں سوار کرنا تھا۔ ملکہ نے ان کو دیکھا تو بیچاری بھاگی ہوئی ان تک پہنچی، اور جب ان کے ہاتھ میں اندھیر نگری کی گاڑی کا ٹکٹ دیکھا تو آئس کریم اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ وزیروں نے ملکہ کو ٹکٹ دکھایا جو یک طرفہ تھا۔ ظاہر ہے اندھیر نگری میں جا کر بادشاہ سلامت نے واپس تو آنا ہی نہیں تھا۔ ملکہ نے انہیں فوری فیصلہ نہ کرنے کی درخواست کی اور انہیں بتایا کہ اس نے ایک ترکیب سوچی ہے جو اگر کامیاب ہو گئی تو سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ صرف اسے اتنا وقت دیا جائے جس میں وہ اس ترکیب پر عمل کر سکے۔ ملکہ کی عزت اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے سب وزیر کرتے تھے۔ انہوں نے ملکہ کو ترکیب پر جلد عمل کرنے کا کہا اور واپس چلے گئے۔ ملکہ جلدی سے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچی۔ بادشاہ کا منہ غصے کی شدت سے اس طرح سیاہ ہو رہا تھا جیسے مینا برسانے والا سیاہ بادل۔ ملکہ نے بادشاہ کی توجہ اپنی ہاتھ میں پکڑی آئس کریم کی طرف مبذول کروائی اور اسے بتایا کہ اس کی سالگرہ کے لیے خود ملکہ نے بڑے چاؤ سے بنوائی ہے۔ بادشاہ نے آئس کریم دیکھے بغیر غصے سے ملکہ کو منع کر دیا۔ ملکہ بادشاہ کے سامنے کرسی پر آئس کریم سمیت بیٹھ گئی تاکہ بادشاہ کی نظر سیدھی آئس کریم کے رنگوں پر پڑے، اور پھر سادگی سے بولی کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کھاتے تو میں یہ آئس کریم محل کی کالی بلی کو دے دیتی ہوں، وہ اسے مزے سے کھائے گی۔ بادشاہ نے بلی کا نام سنا تو فوراً چمچ لے کر آئس کریم کھانا شروع کر دی۔ وہ آئس کریم اتنی مزیدار تھی کہ کھانے والا صحیح نہیں بتا سکتا تھا کہ زبان کس کس شے کا ذائقہ چکھ رہی ہے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے منہ میں صبح کے سورج کی شعاعیں اور برف کا امتزاج آ گیا ہو۔ آئس کریم نے بادشاہ کا مزاج ایک دم اچھا کر دیا۔
آدھی آئس کریم کھانے کے بعد بادشاہ سلامت آئس کریم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اتنی مزیدار آئس کریم واقعی کبھی نہیں کھائی تھی۔ اب ملکہ انتہائی شدت سے وہ الفاظ سننے کے لیے بے چین تھی جو آئس کریم کھانے کے بعد منتر کے اثر سے بادشاہ نے ادا کرنے تھے۔ آخر اس کے منہ سے وہ بات نکل آئی۔ اس نے ملکہ سے کہا کہ کاش دوبارہ آئس کریم کھانے کو مل جائے۔ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اس کے سامنے منتر کے اثر سے دوبارہ آئس کریم نمودار ہو گئی اور وہ دوبارہ آئس کریم کھانے میں جھک گیا۔ ملکہ نے خوشی سے سوچا کہ شکر ہے منتر کا اثر ہو گیا۔ اب جیسے ہی آئس کریم ختم ہوگی بادشاہ دوبارہ آئس کریم کی خواہش کرے گا اور وہ پھر کھانے میں جٹ جائے گا۔ اب مجھے وزیروں کو جا کر مطلع کرنا چاہیے۔ اس نے وزیروں کو دوسرے کمرے میں بلا کر سارا ماجرا بتایا۔ وزیروں نے بادشاہ کا دروازہ کھول کر دیکھا تو مسلسل آئس کریم کھانے میں مصروف تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا اور آئس کریم کی خواہش کرتا اور آئس کریم بادشاہ کے سامنے آ جاتی اور وہ اسے کھانے میں مصروف ہو جاتا۔ وزیر بادشاہ کی حالت دیکھ کر ہنس ہنس کر دھورے ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کو ہنستے دیکھا تو بجائے ان کے سر قلم کرنے کے اور حکم دینے کہ اپنا آئس کریم والا چمچ ان کی طرف دیکھ کر لہرایا اور پھر آئس کریم کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ملکہ آپ بہت عقل مند ہے۔ وزیر اعظم نے ملکہ کی تعریف کی۔ ہم اندھیر نگری کی گاڑی کا ٹکٹ واپس کر کے اسٹیشن سے پیسے لے کر آتے ہیں۔ آپ تیار ہو جائیں، آئندہ آپ ہی ملک پر حکومت کریں گی۔ وہ محل سے نکلے تو ملکہ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اطمینان کا سانس لیا۔ پچھلے کئی دنوں سے سارے واقعات اتنی جلدی رونما ہوئے تھے کہ وہ تھک گئی تھی۔ اب محل میں مکمل سناٹا تھا۔ صرف ساتھ والے کمرے سے بادشاہ سلامت کی آواز وقفے وقفے سے گونجتی کہ کاش مجھے ایک اور آئس کریم مل جائے۔ بڑے بوڑھے آج بھی بادشاہ سلامت کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہا آئس کریم کھانے میں اتنا مشغول رہا کہ امور سلطنت میں مداخلت نہ کر سکا۔ تبھی تو سب کہتے ہیں کہ کسی رتبے پر پہنچنا آسان ہے مگر اس پر قائم رہنا مشکل۔